لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حدیث شریف میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تشریف فرماتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغداء المبارک یا بلال، صبح کا مبارک ناشتہ حاضر ہے اے بلال. حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ انی صائم، میں روزے دار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلنا رزقنا وفضل رزق بلال فی الجنہ، ہم نے اپنا رزق کھا لیا اور بلال کا رزق جنت کے اندر بچایا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے اس کے بدلے اس کو جنت میں رزق ملے گا. روزے دار کی بھوک کے بدلے اس کو وہاں جنت میں کھانے ملیں گے، پینے کی اشیاء ملے گی، انعامات ملیں گے. اس وجہ سے روزے دار کو روزہ رکھ کر خوش ہونا چاہیے. دوسری حدیث شریف میں ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر میں روزہ اور قرآن اللہ کے پاس روزے دار کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے حاضر ہو جائیں گے. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے سے پینے سے روکے رکھا، دن کو اس کو روکے رکھا، یہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا رہا میری وجہ سے، لہذا میری سفارش اس کی یہ قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائے گا. پھر قرآن کھڑا ہو جائے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو نیند کرنے سے روکے رکھا، یہ تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا رہا، میں نے اس کو روکے رکھا سونے سے، لہذا اس کی نیند میں نے ختم کی، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیں. لہذا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سفارش بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے قبول فرمائیں گے. قرآن پڑھنے والا تراویح میں اس کے حق میں بھی قرآن سفارش کرے گا، جو قرآن پیچھے سننے والا ہوگا کھڑا ہو کر اس کے حق میں بھی قرآن کی سفارش ہوگی، لہذا قرآن بھی اس کی بخشش کروائے گا، روزہ بھی اس کی بخشش کروائے گا روزہ رکھنے والے کے لیے. اس وجہ سے روزہ شوق سے رکھنا چاہیے اور تلاوت کلام پاک بھی خوب کرنی چاہیے. رمضان شریف کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان شریف آتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان شریف جب آتا ہے بڑے بڑے شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے. فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اے خیر کے طالب آگے آ جائے، شر کے طالب رک جا. لہذا ہمیں رمضان شریف کے مہینے کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے. معلوم نہیں ہے اندر سال ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، لہذا ہم رمضان کی خوب قدر کر کے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.